السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے کومنٹس میں کچھ لوگوں کے دوست احباب کے کچھ خواتین کے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو سوال آج کا یہ آیا ہے کہ کیا نماز جنازہ کے لیے طاق صفیں بنانا ضروری ہے یا اس کے لیے جفت بھی بنائی جا سکتی ہیں؟ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ 5 صفیں بنا لیں جی، 3 صفحے بنا لیں جی، طاق عدد بنا لیں۔ عموماً اگر آپ کسی جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی ہمیں 2 آوازیں ضرور نظر آتی ہیں، اس طرح کی آوازیں لوگ ہمیں دیتے ضرور نظر آتے ہیں کہ جی طاق صفحے بنا لیں۔ اس حوالے سے نماز جنازہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مخصوص تعداد جو ہے وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو 3 بنا لو، 5 بنا لو، جفت بنا لو، طاق بنا لو، ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح کی 2 روایات مروی ہیں، ایک طبرانی کی روایت ہے اور ایک ابو داود کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ جو طبرانی المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 7785 نمبر یہ روایت ہے۔ اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 لوگ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کی ایک صف بنوائی، دوسری صف 2 بندوں کی بنوائی، تیسری صف جو ہے وہ بھی 2 بندوں کی بنوائی۔ اس طرح 7 افراد 3 صفوں پر مشتمل ہو گئے۔ جو ہمارے بھائی طاق پر مضر ہیں جی طاق ہونا چاہیے، کہتے ہیں جی طاق ہی ضروری ہے، ایک تو یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ اب یہ معجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے، تو اگر اس حدیث کی سند کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ، یہ ضعیف راوی ہے۔ تو حدیث کے لیے، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے تمام راویوں کا عادل ضابط سند کا متصل ہونا، معلول اور شاذ نہ ہونا، یہ 5 شرطوں کے ساتھ اگر حدیث ہو تو صحیح ہوتی ہے، ورنہ وہ ضعیف ہوتی ہے، اور ہم ضعیف حدیث کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ تو جو لوگ طاق عدد پہ بڑا اصرار کرتے ہیں، ایک تو یہ روایت پیش کرتے ہیں، اس کی سند کا دار و مدار عبداللہ بن لہیعہ پر ہے اور یہ ضعیف راوی ہے، آخری عمر کے اندر ان کی کتابیں جل گئی تھی اور ان کا حافظہ جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ حدیث ہے اور یہ صحیح نہیں۔ دوسری روایت جو ہے حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یموت فیصلی علیہ ثلاثة صفوف من المسلمین الا اوجب وفی روایت غفر له۔ ابو داود کتاب الجنائز باب فی الصف علی الجنازۃ، حدیث کا نمبر 3166 نمبر یہ روایت ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے اور لوگ اس پہ جنازہ پڑھتے ہیں 3 صفیں بنا کر، فیصلی علیہ ثلاثة صفوف من المسلمین، مسلمان اس پہ 3 صفیں بنا لیتے ہیں، الا اوجب وفی روایت غفر، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوسرا اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اگر سند کا دار و مدار دیکھا جائے تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور لیکن اس حدیث کا دار و مدار جو ہے وہ محمد بن اسحاق پر ہے، اور محمد بن اسحاق یہ مدلس راوی ہے۔ آپ اسماء الرجال کی کتب میں دیکھیں، محمد بن اسحاق یہ مدلس راوی ہے اور ان کے ساتھ یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور علماء کا یہ متفقہ اصول ہے کہ مدلس راوی اگر ان کے ساتھ بیان کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر سماع کی صراحت ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کسی بھی جگہ پر سماع کی صراحت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شیخ البانی صاحب، ناصر الدین البانی صاحب بڑے زبردست متفقہ عالم دین ہیں، اور وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں فلا ادری
وجہ تحسینہم للحدیث فکیف التصحیح احکام الجنائز اس کے صفحہ نمبر 128 میں کہتے ہیں اس کے حسن ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے. تو یہ دو روایات ہیں کہ جن کے اندر کہا جاتا ہے کہ طاق عدد صفحے ہونی چاہیے، اور یہ دونوں روایتیں ہی ضعیف ہیں. ایک کے اندر عبداللہ بن لہیہ راوی ضعیف ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور دوسری سند کے اندر محمد بن اسحاق یہ مدلس راوی ہے، اور کہیں پر بھی سماع کی صراحت موجود نہیں ہے. اگر کوئی انشاءاللہ ہمیں بتا دے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کا شکریہ ادا کریں گے. رہا اب یہ مسئلہ کہ طاق صفحیں کیا بنانا ضروری ہے یا جفت بن جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، تو کسی بھی حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے. جس طرح بندے زیادہ ہوں طاق بنتی ہیں تو وہ بھی درست ہے، جفت بنتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کسی بھی خاص حدیث کے اندر نہیں ہے کہ طاق بنا لو گے تو زیادہ اجر ہے. جو دو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سرے سے ضعیف ہیں. اب صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز باب فی التکبیر علی الجنازۃ حدیث کا نمبر 952 نمبر یہ روایت ہے. اگر نمبر اونچ نیچ ہو تو آپ باب نمبر دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجنائز باب فی التکبیر علی الجنازۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کے جنازے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخن لکم قد مات فقوموا فصلوا علیہ قال فقمنا فصفنا صفین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے، فقوموا پس تم اٹھو، فصلوا علیہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو. قال فقمنا صحابی کہتا ہے ہم سارے کھڑے ہو گئے، فصفنا صفین ہم نے دو صفیں بنائی. اب یہ دو جفت ہوتا ہے، طاق نہیں ہوتا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ طاق بنا لیں جی، صفیں بڑھا لیں، اگلی صف مکمل نہیں ہوئی پیچھے آپ صف بنائیں تو یہ نماز بالکل نہیں ہوتی. اس طرح جب اگلی صف میں جگہ موجود ہو پچھلی صف کو اگلی صف کو کاٹ کے پیچھے صفیں شروع کر دینا، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کی اجازت نہیں دی. صفوں درست کرنا، صفوں کو ملا کے رکھنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، یہ ضروری حکم ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صف بندی ہم کریں، جتنی بھی ہو جائیں، طاق ہو جائیں پھر بھی ٹھیک، جفت ہو جائیں پھر بھی ٹھیک، لیکن صف بندی کو توڑ کر اعلان کرنے کہ جی صفیں جو ہیں وہ طاق کر لیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.